بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر 9 امتحان۔ یہ سبق مرزا فرحت اللہ بیگ کی مشہور و معروف کتاب مضامین فرحت سے اقتباس ہے۔ اس سبق میں مصنف نے ہمیں اپنے ذاتی جو تجربات ہیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح لا کلاس کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے ہمیں اس سبق کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح طالب علموں کی محنت سے دور رہنے کی جو کیفیات کیا ہیں اور امداد غیبی کو حاصل کرنے کی جو توقعات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس سبق میں بیان کی ہیں۔ آئیے اس خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس خلاصے میں مصنف بتاتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں اور مجھے ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان میں ہوتا ہی کیا ہے، پاس یا فیل؟ اسی لیے مجھ پر امتحان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں جب 2 سال کی لا کلاس میں گیا تو میرے مشغلے وہی رہے، مشغلے یعنی شوق، میری عادات وہی رہیں۔ دوستوں کے ساتھ شام کو ٹہلنا گھومنا پھرنا، اور کبھی کبھی لا کلاس کا چکر لگا لینا، قانون کی کلاس کا چکر لگا لینا، اور وہاں کے منشی صاحب ہمارے دوست تھے، اور لیکچرار صاحب جو پروفیسر صاحب تھے، جو لیکچر دینے والے صاحب تھے، وہ پڑھانے میں مصروف رہتے تھے، اس لیے حاضری کی بھی کوئی مشکل نہ تھی۔ والد صاحب بھی خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہے اور ایک دن یہ بڑا آدمی، بڑا قانون دان بن جائے گا۔ بوڑھے والدین سے ایک علیحدہ کمرہ بھی خالی کروایا۔ کمرہ خالی کروانے کا مقصد تھا تاکہ وہاں پر کوئی کسی قسم کا شور و غل نہ ہو اور میں سکون سے پڑھ سکوں۔ رات کو لالٹین لیمپ روشن کرتا اور سو جاتا۔ اگر کوئی رات کو جگا دیتا تو الٹا غصہ ہوتا کہ میری پڑھائی میں خلل ڈال دیا۔ خلل ہوتا ہے رکاوٹ۔ اسی طرح دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا رہا اور وہ یہ سمجھتے کہ خوب محنت کرتا ہے۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے اور امتحان سر پر آ گئے، بہت قریب آ گئے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اگلے سال امتحان دوں گا اور بہتر تیاری ہو جائے گی، کہیں اس سال فیل نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرتے کیوں ہو، سارا سال محنت کی ہے تو امتحان بھی دو۔ آخر ایک دن کمرہ امتحان میں پہنچ گئے، مگر کامیابی کی صرف 2 صورتیں تھیں۔ ایک امداد غیبی۔ امداد غیبی کا مطلب ہوتا ہے نقل، اور کہ کوئی کتاب مل جائے یا نگران صاحب خود مدد کر دیں، اور دوسری قدرت پرچوں کی الٹ پلٹ میں کسی اور سے بدل دیے جائیں گے۔ پہلی کوشش تھی کہ نقل کر لی جائے اور دوسری کوشش تھی کہ آپ پرچوں کو آگے پیچھے کر کے بدل دیا جائے اور اس طریقے سے امتحان دیا جائے۔ بہرحال پرچہ شروع ہوا کہ ہمیں گارڈ صاحب سے پوچھنے پر علم ہوا کہ آج اصول قانون کا پرچہ ہے۔ میں نے برابر والے سے پوچھنے کے علاوہ ادھر ادھر دیکھنے کی بھی کوشش کی، مگر گارڈ صاحب نے روک دیا اور کہا کہ اپنے پرچے پر نظر رکھیں۔ جناب گارڈ صاحب سے کہا کہ دوسری طرف چلے جائیں تاکہ میں برابر والے ساتھ بیٹھے ہوئے سے پوچھ سکوں، مگر وہ نہ گئے۔ جب ایک بھی لفظ یاد نہ ہو تو ایسی حالت میں کمرہ امتحان میں 6 گھنٹے گزارنا کس قدر مشکل ہے۔ میں آدھے گھنٹے بعد ہی باہر آ جاتا، مگر نیچے صحن میں والد صاحب انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان پر پڑھائی کا جو رعب قائم کیا ہوا تھا، جو دبدبہ ڈالا ہوا تھا، جو یہ ٹھاٹھ بٹھائی ہوئی تھی، کہ وہ ختم ہو جاتا، اس لیے میں کمرہ امتحان میں ہی بیٹھا رہتا۔ امتحان ختم ہوا تو والد صاحب سفارش لے کر ایک ممتحن کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کوشش کریں تو میں احسان مند ہوں گا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ نتیجہ آیا تو بری طرح فیل ہو گیا،
یعنی مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ والد صاحب نے نمبروں کی نقل حاصل کی، یعنی ایک کاپی حاصل کی۔ سب پرچوں میں 0 نمبر تھے سوائے ایک کے جس میں کسی بھلے ممتحن نے 2 نمبر دیے تھے، یعنی کسی شریف سے امتحان لینے والے انسان نے 2 نمبر دے دیے تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ یہ کسی شرارتی چپڑاسی نے نمبر بدل دیے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلسل 3 گھنٹے لکھا جائے اور نمبر 0 ہو۔ ہم نے بھی والد صاحب کی تائید کی، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور والد صاحب نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا، یعنی امتحان لینے والوں کو بہت ان کو برا بھلا کہا اور میری اشک سوئی کی۔ اشک سوئی ہوتا ہے آنسو صاف کرنا، اور میرے آنسو صاف کیے اور کہا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، آئندہ سال پھر صحیح۔ اس طرح ہمیں 1 سال کی فرصت اور مل گئی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا امتحان سبق نمبر 9 کا خلاصہ۔ اب آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔